آل محمد کی عطا کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھے جیسے آل محمد بلند ہے۔ بارہویں آقا کی ظہور و سلامتی کے لیے پھر بھی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق الفاتح لمن غلب المحنن بالحق ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المطہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرین ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضلنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد بلندتر صلوات۔ ملکہ عالمیان ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ معظمہ صدیقۃ الکبریٰ ہماری آج کی عبادت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور میں ملتمس ہوں اپنے 12ویں وارث کے حضور جو کن فیکون کے منبر پر فرزند حضرت ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے۔ اے وقت کے مصطفیٰ، اے وقت کے مرتضیٰ، اے وقت کے مجتبیٰ، اے وقت کے حسین، اے وقت کے سجاد، اے وقت کے باقر، اے وقت کے جعفر، اے وقت کے قاسم، اے وقت کے رضا، اے وقت کے تقی، اے وقت کے نقی، اے وقت کے عسکری، اے یوسف سیدہ بیت اللہ کی چھت پہ اپنے خروج کا اعلان فرما کر وہاں غازی کا علم لگا کے بتا کہ ضمیر کی دائمی حیات کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یار کیوں ہاتھ نیچے کیوں رہ گیا ہے؟ ہاں ہاتھ بلند کرنا ہے۔ حسین کی امت میں سلامت رکھے۔ حکم ہے وسیم کا اس بادشاہ کے فضائل پڑھنے ہیں کہ جس کے فضائل پڑھنے کے لیے حسین ہونا ضروری ہے۔ علمہ والے بادشاہ کے آئی دشت میں یہ صدا، بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو شیعہ گھر کا ہو اور پھر اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے۔ میں چوتھا مصرع پڑھ کے دیکھ رہے ہیں آپ نے کتنی دیر تک عباس کو سننا ہے۔ آئی دشت میں یہ صدا، اے پیارے عباس یہ لوح قلم کے آج سے تو ہم تیرے ہیں۔ نہیں ہاتھ کھول کے بہنا، ہاتھ کھول کے بہنا، نہ روکا نہ ماری، ہاتھ کھول کے بہنا، عبادت میں ہاتھ نہیں باندھا۔ آئی دشت میں یہ صدا، اے پیارے عباس یہ لوح قلم کے آج سے تو ہم تیرے ہیں، کر دیا نہیں میں نے تجھ سے وعدہ وفا، اتنی میری مسجدیں نہیں جتنے علم تیرے ہیں۔ جی حسین کے میں سلامت رکھے۔ نہیں پھر تو سخی کی مجلس میں آ سکا تو نہیں۔ نجید عباس ناصر اپنا سینہ یہاں پہ رکھ دے، حسین کے ذکر میں بولنا سیکھو۔ اللہ بھی عبادت کرواتا ہے، حسین بھی عبادت کرواتا ہے۔ اللہ کے مہینے کا نام رمضان ہے، حسین کے مہینے کا نام محرم ہے۔ ادھر رمضان آیا، نمازیں شروع، قرآن پڑھنا شروع، اللہ کرنا شروع۔ ادھر محرم آیا، ماتمی چلے آئے، عزادار چلے آئے، ذاکر چلے آئے، عزا خانے کھل گئے اور کائنات کو بتا دیا اتنے لوگ تمہارے پاس یزید کے نام پہ جینے کے شوقین نہیں جتنے ہمارے پاس حسین کے نام پہ مرنے کے شوقین ہیں۔ ہاں حسین جی بس نہیں، ابھی سارا نہیں بولو یار، کیا دیکھو رات کا وقت ہے، اتنا پنڈال، اتنے عزادار، جگہ نہیں مل رہی۔ دیکھو تیرے خودکش حملہ کرنے والے غلط ہیں، ہمارے خودکش حملے کا نام علی جبر ابی طالب ہے۔ بندہ بھی محفوظ رہتا ہے، بندے دوسرے بندے کا شجرہ کھل کے آ جاتے سن۔ دہشت گردوں کل کہاں تھے کہ جب ہم چھوٹی سی ضرب لگاتے تھے کہتے تھے بدعت ہے، اب تو خود سارے کا سارا پھٹ کے کہتا ہے میں شہید ہو گیا۔ مجلس مشن تو سخی کی مجلس میں آ سکا تو نہیں، توجہ نے آدھے حسین تو بٹھاؤ جی بات، صلوات پڑھیے گا۔
بادشاہ کا نام عباس ہے. وفا نے جس جائے نماز پہ کھڑے ہو کے حسین کو سجدہ کرنا سیکھا ہے اس بادشاہ کو عباس کہتے ہیں. نہیں جملہ ضائع ہو گیا, پھر میں جملہ بڑا کہتا ہوں. کون عباس؟ اللہ کا غضب, اللہ کا جلال, محمد مصطفیٰ کی 40 سال کی چپ سے اس کی توحید اور اپنی رسالت کو منوانا, علی کا ید اللہ والے ہاتھ, عین اللہ والی آنکھیں, وجہ اللہ والا چہرہ, لسان اللہ والی زبان, اذن اللہ والے کان, خود نفس اللہ, جناب حسن کا صبر, سیدہ زہرا کی عصمت, حسینیت کے خالق حسین کا انکار, سیدہ ساجدین کے سجدے, باقر العلوم کا علم, جعفر صادق کی صداقت, موسیٰ کاظم کی عطا, القدر القضا سرکار رضا کی رضا, محمد تقی کا جود, علی نقی کی نکافت, حسنی عسکری کی حیبت, 12ویں بادشاہ کی غیبت, ایک ہی جسم میں ڈال کے علی کی انگلی پکڑ کر مدینے میں چلنا سیکھے تو اسے عباس کہتے ہیں. تو سخی کی مجلس میں آ سکا تو نہیں. میں نے جعفری بلڈنگ میں اپنے عشرے کی جگہ مجلس پڑھنی اس لیے جلدی سنانا چاہ رہا ہوں. میں نے پڑھنی عباس کی جنگ, پڑھا میرے استاد معظم سرکار علامہ ناصر صاحب کرتے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سناؤں. میں نے تو سبق سنانا, آپ کا بیٹا ہوں, آپ کا بھائی. تو سخی کی مجلس میں آ سکا تو نہیں, خود سے ہی پوچھ کہیں بے وفا تو نہیں. حسین کی اماں یار ہاتھوں کو بلند کرے, جو ہاتھ بلند ہو گیا سخی عباس کا صدقہ جیو. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. تو سخی کی مجلس میں آ سکا تو نہیں, خود سے ہی پوچھ کہیں بے وفا تو نہیں. آتی ہے عباس کے پنجے سے یہ صدا, ہمارا ہاتھ کٹا ہے جھکا تو نہیں. مالک وسیم کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے, شہنشاہ وفا کا صدقہ آندھے ہی انہیں موضوع چاہ دیتے ہیں. تمہیں پتہ ہے مولوی کے لیے آتے ہوئے موضوع تو بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم نے مانا ان کو وہ ہے جو دروازہ علم ہے, جس کے بارے میں ہمارے برادران اہل سنت بھی کہتے ہیں شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, یسرب کے والی, سارے نبی ہیں تیرے در کے سوالی, ان سے کبھی پوچھو تو صحیح وہ در کون سا ہے. تو پھر نبیوں کے سردار نے وہ در بتایا تھا, انا مدینۃ العلم والی بابھا, جہاں نبی سے والی ہے اسے علی کہتے ہیں. تو سخی کی مجلس میں آ سکا تو نہیں, خود سے ہی پوچھ کہیں بے وفا تو نہیں. آتی ہے عباس کے پنجے سے یہ صدا, ہمارا ہاتھ کٹا ہے جھکا تو نہیں, ہمارا ہاتھ کٹا ہے جھکا تو نہیں. کل تک داد دیتے رہو, داد کا کشکول پورا ہونے والا نہیں ہے. سوئے ہوئے علی کی گود میں عباس کو نصیری ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے, خدا کی گود میں سویا ہوا کہیں خدا تو نہیں. جیے تو جیے, یہ ہاتھ بلند جو تو سخی کی جیو, تو سخی کی مجلس میں آ سکا تو نہیں. کون عباس؟ عباس وفا کی وجہ سے محترم نہیں. توجہ, عباس وفا کی وجہ سے محترم نہیں, وفا عباس کی وجہ سے محترم ہے. چلو ایک جملہ کہتے ہیں, کون عباس؟ کس بادشاہ کا نام عباس ہے؟ عباس کس مالک کا نام ہے جس کا جھولا جھلانے کے لیے نبی قطاروں میں کھڑے ہو, فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو, اسے حسین کہتے ہیں, اور حسین جس کا جھولا جلائے اسے عباس کہتے ہیں. جی ماں حسین دی فرامد ہے. وسیم نے انہیں دیر بات ہوا کہتے پر چلو کچھ سنا. توجہ, کون عباس؟ جس کے کپڑے ادریس سیے جبریل لے کے آئے. چلو ایک جملہ کہتے ہیں دعا لینے کے لیے. نبی اسے کہتے ہیں جو فرشتے کی اصلی آواز کو پہچانے, رسول اسے کہتے ہیں جو اصلی شکل کو پہچانے. اگر جبریل شکل بھی بدل لے, آواز بھی بدل لے, تو خلیل اللہ نہیں پہچان سکا. ساریاں بکریاں دے دی ہیں, میرا تو قصور نہیں ہے نا, وہ نہیں پہچان سکے. اب جبریل کھڑے ہیں سدرۃ المنتہا کے باہر,
اللہ جانے دنیا سدرۃ المنتہا کسے سمجھتی ہے؟ ہمارے عقیدے میں چوکٹ زہرا کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ نہیں یار، کہاں چلے گئے ہو، کہاں چلے گئے ہو، کہاں چلے گئے ہو؟ ابھی بول رہے تھے، یا مشکل باتوں پہ بھی بولا کرو نا۔ چوکٹ زہرا سدرۃ المنتہا چوکٹ زہرا کا نام ہے، جہاں مصطفیٰ کے کہتے ہیں بطول بیٹا اجازت ہے میں آ جاؤں، اسے کہتے ہیں چوکٹ زہرا۔ جبریل کھڑے ہیں لے کے کپڑے، ہاتھ کس کے؟ دین است حسین کے، حسنین کریمین کے۔ اور حسنین کریمین نے کپڑے پہلی دفعہ نہیں منگوائے، وہاں کے آئے ہوئے ہی پہنتے ہیں، پہنے کھڑا جبریل۔ جبریل نے اپنی شکل بھی بدلی ہے، آواز بھی بدلی، کہا میں حسنین کا درزی ہوں۔ اب شیعوں کو تو چوڑا سینہ کر کے علی کے فضائل سننے چاہیے نا، جب کہا نا کہ میں درزی ہوں، فیضا نے دروازہ کھول کے کہا کل سید الملائکہ تھا آج کمی بڑھ گیا ہے۔ وسیم میرا بھائی ہے، ابھی اس نے بوتل پلائی میرے ساتھ والوں، یہ ہمارا میزبان ہے۔ کیا ہے؟ توجہ میں دیکھنا چاہیے، یہ ہمارا میزبان ہے۔ اچھا وہ گلاس جو تھے اس کی ملکیت تھی، ایسے ہی اس نے ہمیں دیے۔ میں نے ان سے کہا گلاس پڑے چنگے نے تو گڈی چ رکھ لو، رکھے نہیں ہے محسوس نہ کرے بات تلاشی کا۔ میں نے کہا جی گاڑی میں رکھ لو گلاس، بڑے اچھے ہیں۔ وسیم نے میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا قبلہ یہاں استعمال کریں، لجانے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ آدم کا ہر بیٹا ننگا اس لیے پیدا ہوا ہے کہ آدم وہاں سے ننگا آیا تھا اور کہا تھا مالک کپڑے تو دینا، میں کپڑے پہن کے جاؤں۔ خالق فرمایا جنت کی چیز زمین پہ نہیں جاتی۔ جب جبریل لے کے چلنے لگا، جب جبریل لے کے چلنے لگا نا، آدم نے ہاتھ پکڑ کے کہا جبریل کدھر؟ کہا سید الملائکہ ضرور ہو لیکن کمی زہرا کا ہو، وہاں جا رہا ہوں۔ بس آدم نے اللہ سے دیکھ کے کہا مالک تیرا قانون ہے کہ وہاں کی چیز یہاں نہیں جائے گی، اب کیا بن گیا ہے؟ بھیج رہا ہے۔ خالق کی آواز ہے آدم تو مہمان جنت تھا، حسین مال کے جنت ہے۔ کیا بات، تو کھڑا ہو گئے کیسے نام ہے؟ حسین مال کے جنت ہے، وہ مہمان ہے۔ یہ ٹوپی میری ہے، باقی میں نے خریدی ہے، میری مرضی ہے ان کو دوں، میری مرضی ہے، جس کو مرضی دوں، نہ دوں اپنے پاس رکھو۔ جنت حسین کی ہے، چاہے تو نمازوں کے بدلے نہ دے، دینے پہ آ جائے تو آنسوں کے بدلے دے دے۔ ایک آنسو کے بس ملتا ہے گھر پر تو اس میں جیویں حسین کی ماں سلامت رکھے، ایک آنسو کے بدلے۔ ایک بندے نے مجھے کہا ایک آنسو انہیں گناہ بندے دے کیسے بٹا دے گا؟ میں نے کہا جی فقہ جانتے ہیں؟ ہاں جی میں جانتا ہوں الحمدللہ۔ میں کسی کی رٹی ہوئی نہیں بات کر رہا، اپنی کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا جی فقہ میں ایک من دودھ ہو، اس میں ایک نجاست کا قطرہ ڈال دے۔ انہوں نے کہا جی سارا ہی نجس۔ میں کہا جی وہ تو من ہے، ادھر ایک قطرہ ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی؟ جو حسین ایک آنسو کے بدلے میں جنت دیتا ہے، پھر اس کے بارے میں جملہ کہوں نا، کون حسین ہے؟ ہم حسین حسین کرتے کیوں ہے؟ اللہ کی توحید کی قسم، مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، علی کی فلایت کی قسم، سیدہ کی عصمت کی قسم، حسن کے صبر کی قسم، حسینیت کے خالق حسین کے انکار کی قسم، سید ساجدین کے سجدوں کی قسم، باقر العلوم کے علم کی قسم، جعفر صادق کی صداقت کی قسم، موسیٰ اعظم کی عطا کی قسم، القدر والقضاء سرکار رضا کی قسم، محمد عقی کے جود کی قسم، علی نقی کی نقابت کی قسم، حسن عسکری کی حربت کی قسم، پاروے پادشاہ کی غیبت کی قسم، عباس کی وفا کی قسم۔ بارش زمین پہ اس لیے برستی ہے کہ ضمیر مردہ نہ ہو، حسین حسین اس لیے کرتے کہ ضمیر مردہ نہ ہو۔ کون عباس؟ جس کے کپڑے جبریل لائے، پھر حسنین، جس کے کپڑے جبریل لائے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین کی ماں جس کے کپڑے سیے اسے عباس کہتے ہیں۔ کون عباس؟ جس کی نیام کے بستر پہ
बस छोड़ने लगा मैं, जिसकी नयाम के बिस्तर पे सोई हुई तलवार, नकाली हुई नहीं, सोई हुई तलवार, अली के दुश्मन की आंखों में सोने की सकत छीन ले, उस बादशाह को अब्बास कहते हैं। चलो वसीम जी, कौन अब्बास? जिसके अशहल के टापों की आवाज अली के दुश्मन के बचते हुए शादियाने को मौत के सन्नाटे में तब्दील कर दे, ऐसे बहादुर को अब्बास कहते हैं। जो उर्दू अखबार ही नहीं पढ़ता फिर उसे क्या पता चलेगा कौन अब्बास? अब्बास मौला का एक लक़ब है, कमरे बनी हाशिम, हाशमियों का चांद। हालांकि हाशमियों में सारे बड़े हसीन हैं, शहजादा अली अकबर फख्र यूसुफ। चलो फिर दलील दे, सरकार मुस्तफ़ा जिसका अल्लाह आशिक है, ये तो दुनिया को पता ही नहीं चला कि यूसुफ हसीन था या मोहम्मद हसीन था। इनका तो हुस्न ही जनाब यूसुफ तक रह गया, फिर अभी तक नहीं पता चला कि यूसुफ की आशिक का नाम ज़ुलेखा है, मोहम्मद के आशिक का नाम अल्लाह है। दोनों के हुस्न में उतना ही फर्क है जितना अल्लाह और ज़ुलेखा में फर्क है। हुस्न का बादशाह सरकार मोहम्मद, फिर बादशाह अली जो है ही अल्लाह का चेहरा, हसनैन इतने हसीन, जो हसीनों में, फिर जुमला समझना न्याज़ हुसैन, एक घर में सारे अनपढ़ ना, वहां जो नाम अपना लिखना शुरू कर दे उसे पढ़ा लिखा मानते हैं। जहां सारे काले हों, और ये तो फितरत भी है, बच्चा पैदा हो तो मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं, बच्चा जो सोना हुआ ऐसे उठा लेती, बच्चा जो खुदा हाफिज होवे तो पूछना है कि जी तो माँ जल्दी से कहती है मरने चाचे तक ही है। जब बच्चा खूबसूरत हो तो फिर मामे थे, मैं पढ़ता बयान थे बाबा मुश्ताक शाह जी पीछे तो कहते जे नजीद अब्बास नाना शोदा अन्ना होवे तो फिर नाने पे है। हमने माना ही उसे है कि जिसके बारे में 16 रजब को मोहम्मद हाथों पे उठा के कर मालिक तू बता किस पे कहना है, हाय 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 किस पे कहना। अली किसे कहते हैं? जिसे नुसैरी देख के कहे कि ये खुदा है उसे अली कहते हैं। अली मुस्कुरा के जिसे देख के कहे कि ये अली है उसे अब्बास कहते हैं। अच्छा, शबान का महीना सारा ही मुहतरम है, शबान का महीना सारा ही मुहतरम है। पहली शबान को सैयदा ज़ैनब मुसाफिर शाम, अब्बास ने शबान की 4 को 4 चांद लगा दिए। ऐसा बादशाह उतरा, 4 चांद लगा दिए। हुसैन को जब मालूम हुआ ना कि मेरा भाई आ गया है, नाज़िल हो गया, इन्ना अंज़लना अल-हदीद, हमने लोहे को नाज़िल किया, पैदा नहीं किया। जहां भी अलिफ और लाम लग जाए अरबी में वहां होता है खास लोहा। क्या होता है? खास लोहा। वो खास लोहा को जब हमने नाज़िल किया तो फिर जमाने को शर्म क्यों नहीं आती? जिस घर के हथियार नाज़िल होते हैं वहां सरदार पैदा होते हैं। अब्बास नाज़िल हुए, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास को उठा, यूं उठा के बस जल्दी से किबला के हवाले मिंबर करने लगा। यूं अब्बास को उठा के खड़े हैं, कौन? जनाब हुसैन, मेरे हिस्से के मुसाफिर किबला ही पड़ेंगे। यूं उठा के खड़े हैं, आसमान को देख के कहते हैं खुदा भी है जिसका ताल्लुक वो मतलूब आया है। जो बंदा पूरी तकरीर चली ना बोला किबला से लेकर उस हलाल ज़ादे तक, तुम पे वाजिब हो जाएगा मैं चौथा मिसरा पढ़ूं और जुबान रखता हो बंदा, और अली का रिस्क खा के फिर चुप कर रख गया, फिर वो जाने अब्बास जाने। और जो अब्बास की मजलिस में आवाज बचा ली जाती है वो घर में बीवी से लड़ने के बगैर किसी काम नहीं आती। हुसैन देख के कहते खुदा भी है जिसका ताल्लुक वो मतलूब आया है। बहुत सी खूबियों के घर में बहुत खूब आया है, मुंह चूम के सखी अब्बास का यूं शबीर पे पुकारे पहाड़ों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अच्छा, कहीं से नुसैरी भी आ गए। अब्बास की बहादुरी तो सारे से है। कौन अब्बास? पाक बीबी ने पूछा, हुसैन सिपाहियों से लड़ते हैं,
फौजियों से लड़ते हैं। अगर तेरी लड़ाई यजीद से है तो फिर यजीद करबला में तुझसे लड़ने क्यों नहीं आया? तो है, अगर तेरी लड़ाई यजीद से है तो फिर यजीद तुमसे लड़ने क्यों नहीं आया? सरकार ने बहन का माथा चूम के कहा, उसे तेरे जौहरे ज़बत के आकाश से डर लगता है। यजीद के यहाँ ना आने की वजह क्या है? शब शूर सरकारी इमाम हुसैन बादशाह ने फरमाया, जाओ उमर इब्न साद से कहो कि अगर आज की रात तेरे किसी फौजी ने ऊंचा सांस लेने की कोशिश की तो फिर मुझ गाजी को लड़ने की इजाजत होगी। किताब लिखी अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तौसफ़ी हाशमी साहब, वो फरमाते हैं कि 70,000 माएँ बनने वाली थी जो अब्बास के जलाल से फिर माँ नहीं बन सकी। अब्बास चलते चलते उस जगह पे आए जहां उमर इब्न साद था, हाथ पकड़ा उमर का, उमर इब्न साद का हाथ पकड़ के मुस्कुरा के फरमाते हैं, सुन मैं तेरे गरूरे फौज के सितमगर को तोड़ सकता हूँ। टाइम अब नहीं है ज्यादा, बस थोड़ा मुझे तवज्जो से, मैं तेरे गरूरे फौज के सितमगर को तोड़ सकता हूँ, दरियाओं का रुख अपने खैमों की तरफ मोड़ सकता हूँ, खुद अली हूँ, अली का बेटा हूँ, तू एक फरात की बात करता है, मैं सूरज से पानी निचोड़ सकता हूँ। तेरे जौहरे ज़बत के आकाश से डर लगता है, आया यजीद क्यों नहीं करबला में मुझसे लड़ने? हुसैन बादशाह मुस्कुरा के फरमाते हैं, उसे तेरे जौहरे